بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو خوش آمدید ادارہ ہست و نیست برائے روایتی علوم و فنون میں. آج خطاطی کی ورکشاپ ہے استاد ساجد، جو کہ سید الحسینی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. میں خود بھی ان کی شاگرد ہوں اور میرے لیے شرف کا باعث ہے کہ استاد جی کا ایک شاگرد ہونا. بنیادی طور پہ جو استاد جی ہیں نستعلیق، ایرانی نستعلیق کے شاگرد ہیں اور ان کو باقاعدہ اجازت حاصل ہے استاد عرفان احمد خان صاحب سے. اور اس کے علاوہ یہ ایران جا کر ان کے استاد ہیں ناصر جواہر پوری. ناصر جواہر پور. ہاں جواہر پور، معذرت میں غلطیاں کر رہی ہوں. بطور استاد جو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اسپیشلی ان کا شاگرد ہونا بہت ایک فخر کا باعث ہے، اور ان کی جن کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے، جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ فلسفیانہ طور پر اس کی بنیادوں کو دیکھا جائے اور انٹلیکچوئل بھی ان چیزوں کو انٹلیکچولی بھی دیکھا جائے. ہمیں یاد ہے کہ جب بھی ہم استاد جی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہم لے کے اٹھتے ہیں خطاطی کے بارے میں، اس فن کے بارے میں، جو ہمیں پہلے نہیں پتہ ہوتی اور وہ ہمارے ساتھ دیر تک رہتی ہے. جب یہ کوئی بھی لیٹر شروع کراتے ہیں یا جو بھی کوئی ان کا نیا درس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی بنیادی جو علوم ہیں اس کے پیچھے کیا اس کی روٹس ہیں اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ بیٹھنا کیسے ہے، قلم کیسے تھامنا ہے، آپ کا بیٹھنے کا اس کو پیج کا اینگل کیسے رکھنا ہے، قلم کا اینگل کیسے رکھنا ہے. اور پھر خطاطی سے انہی کے تھرو پتہ چلا کہ ایک تو ہمارے ہاں یہ آ گیا نا کہ ایک اسٹینڈرڈائز لرننگ ہے، ہر ایک کے لیے ایک ہی یونیفارم ہے، لارج میڈیم اور یہ، مگر یہاں پر ایسا نہیں ہے. جو ٹریڈیشنل آپ کا تعلیم کا طریقہ ہے، آپ کا جو قلم ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کی جو زبان کے تو استاد جی وہ بھی آپ کے انگوٹھے کے سائز کے مطابق ہے، وہ کٹتی ہے. اس کے علاوہ جو بنیادی بات جو یہ بتاتے ہیں کہ مولا علی کو جیسے کہا جاتا ہے کہ میں سارا علم جو ہے بے اور میں بے کا نقطہ ہوں، اور اس میں ہی سارا ان کو جو ہے باب العلم بھی کہا جاتا ہے. اور مقطعات کی اگر آپ اہمیت دیکھیں تو بہت ہمارے ہاں اس کی اہمیت حاصل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے علوم ہیں انہی سے ہی ان کے سرچشمے پھوٹتے ہیں. اور ایک چیز یہ بھی دیکھی کہ آپ کی نہ صرف آپ کی خوشخطی بہتر ہو رہی ہوتی ہے اور آپ خود بھی بہتر ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ٹو سائیڈڈ افیکٹ ہوتا ہے اور وہ آپ کو اپنے کام میں نظر آتا ہے. اور بغیر مزید کسی تمہید کے میں استاد جی سے درخواست کروں گی کہ آج کی جو ورکشاپ ہے میں کیلی گرافی کے بارے میں اور اس خط کے بارے میں بتائیں. بہت شکریہ استاد جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی دلچسپی کا، یہاں پہ تشریف آوری کا بہت شکریہ کہ آپ نے علم الخط، یعنی جسے عرف عام میں ہمارے یہاں فن خطاطی کہا جاتا ہے، اس کے سیکھنے میں دلچسپی کا اظہار کیا. اور اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ چنگاری آپ کے اندر موجود ہے. شروع سے ہی بات کو اسی طریقے سے گفتگو کو بہت زیادہ طویل ہم نہیں کریں گے، لیکن کچھ بنیادی گفتگو بہت ضروری ہے تاکہ آپ جس طرح سے عام طور پہ کسی بھی آپ علم کو سیکھنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کیوں سیکھ رہے ہیں اس کو، کس وجہ سے آپ متوجہ ہو رہے ہیں. یعنی یہ چیز اگر ہمیں بنیادی طور پہ سمجھ آ جائے اور صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو اس علم کو سیکھنا اور کس رنگ میں ہم نے سیکھنا یہ سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو میں نے ابھی بھی میں آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں. یہ استاد تو ان کی مہربانی ہے مجھے کہہ دیتے ہیں، ورنہ ایک طالب علمانہ سفر ہی ہے، اور یہ اخیر تک ایک بطور طالب علم کے یہ سفر گزرے گا انشاءاللہ. بات ساری یعنی شروع سے ہی خود بھی جب آپ کسی ایک نقطے پہ پہنچتے ہیں اور وہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے بات،
اور حتماً سمجھ میں آتی ہے تو اسے یقیناً ایک استاد کے طور پھر سیکھنے والوں کی طرف بھی اس بات کو پہنچانا چاہیے اور سیکھنے والوں کی توجہ بھی جو اس نقطے کی طرف دلانی چاہیے. یہ بات ہے توفیق کی، سب سے بڑی بات، سب سے پہلی اور آخری بات. ہم عموماً وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ وما توفیق الا باللہ، یعنی ہم جب بھی کسی کام کو کرنے کی یا اس کی طرف ہم ایک انکلینیشن جو ہے یا ایک اٹریکشن ہم محسوس کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ اس کے پیچھے کیا ہے. اچھا، یہ بہت اہم چیز ہے سیکھنے کے عمل کے دوران بھی، یہ اس نقطے کو سمجھ لینا بہت سمجھیں اہم ہے. یعنی یہ ہم نہ کوئی کتابی بات کر رہے ہیں، نہ ہمارا کوئی مذہبی لیکچر ہے، نہ کوئی یہ جتنی بھی بات ہے یہ خطاطی یا علم الخط کو سیکھنے کے کانٹیکسٹ میں ہے. ٹھیک، یا اپنی کسی بھی قابلیت کو آپ کو اللہ نے جو بھی ایبلٹی دی ہے فار سرٹن پرپز، تو اس کو توفیق کے رنگ میں ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں ایک توفیق عنایت کی ہے، ایک اپرچونٹی، ایک بلیسڈ اپرچونٹی اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کو سیکھنے کی طرف اپنے قدم بڑھائیں. یہ لٹرلی یعنی اس کا سکوپ میں دیکھتا ہوں تو پوری زندگی کے اوپر ہی حاوی ہے. یعنی ہم عموماً اپنے ارادوں کو، اپنی خواہشات کو، جو خیر کی خواہشات ہیں، جو نیک ارادے ہیں، ان کو عموماً ہم اپنی اندر ایک اپنی پروگرامنگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ میری کتاب ہے، جب میں چاہوں گا اس کو کھول لوں گا، جب چاہوں گا اس کو بند کر دوں گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ پروگرامنگ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور یہ جو میرے قدم بڑھ رہے ہیں خیر کے کام کی طرف، یہ اللہ نے میرے اندر ایک چنگاری ڈالی ہے، یہ اللہ نے میرے اندر ایک ایبلٹی پیدا کی ہے، تو پھر جب آپ اس کو اللہ کی امانت سمجھ کے اور اللہ کی نعمت کا سب سے بڑا جو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کا کفران نہ کیا جائے، تو شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اس ایبلٹی کو، اس صلاحیت کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے. کیونکہ اللہ نے اگر آپ کو ایبلٹی عطا کی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی جگہ، کوئی نہ کوئی یوٹیلائزیشن آپ کی زندگی میں اس کی سپیس موجود ہے. وہاں تک پہنچنا اللہ کی ذات آپ سے چاہتی ہے کہ آپ اس درجے پہ پہنچیں. اب بعض اوقات منزل آنکھ سے اوجھل ہوتی ہے، یعنی یہ اگر آپ ایک سفر شروع کریں دوسرے شہر کے لیے تو منزل ہمیشہ آنکھ سے اوجھل ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس وقت وہ منزل کی کیفیت کیا ہے، لیکن آپ ایک سفر کا ارادہ کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ ایک توفیق کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کی توفیق ہے، تو وہ جو سپیس اللہ نے جس چیز کے لیے وہ ایبلٹی آپ کو عطا کی ہے وہ آپ کی منزل ہے. ہو سکتا ہے ابھی آپ کو وہ نظر نہ آ رہی ہو، لیکن آپ پرسسٹنٹلی، کنٹینیوسلی اگر اس کو اچیو کرنے کے لیے اس ایبلٹی کو استعمال کرتے ہیں تو ایٹ سم پوائنٹ ود دا پیسج آف ٹائم آپ وہ سفر طے کر کے اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ منزل پہ پہنچنا آپ کی زندگی کو 90 ڈگری پہ چینج کر دے. تو مولا الکریم کے مولا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قول مبارک سے حرف آغاز ہے کہ خطاطی کو کیوں سیکھا جائے، کیسے سیکھا جائے، یہ ہے کیا. تو ایک ایسا علم ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ ایک سمجھیں ڈیوائن انسپریشن ہے. یہ کسی کا خود ساختہ علم نہیں ہے، کوئی ایجاد شدہ چیز نہیں ہے، کوئی سمجھیں کہ ہم نے زمین پہ اس کو دریافت نہیں کیا ہے. بطور انسان معاشرے کی ضرورت ہے لکھنا، کمیونیکیشن، ابلاغ کرنا. ابلاغ کے دو ہی وسیلے رہے ہیں پوری ہسٹری میں، ایک لکھنا اور ایک بولنا. اور لکھنے اور بولنے کا بھی آپس میں ایک گہرا ربط ہے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. زبان جو ہے، جو بولی جاتی ہے، وہ ساؤنڈ سسٹم ہے، اور ساؤنڈ سسٹم کو تحریر میں لانے کے لیے جو علامات استعمال ہوتی ہیں اس کو آپ تحریر بولتے ہیں. یعنی آپ یہاں سے ایک آواز اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور فوراً ہی اس کی علامت آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ اس کو، آواز کو اس طرح سے میں نے صفحے پہ لکھنا ہے. خطاطی اس عام تحریر کو ایک خوبصورت اور جمالیاتی روپ میں ڈھالنے کا نام. یعنی عام طور پہ جس طرح افیرہ کو آپ دیکھ رہے ہیں لکھ رہی ہیں، یہ ایک عام کیفیت ہے لکھنے کی، ٹھیک. لیکن جب خط میں آتے ہیں تو یہی کوشش جو ہے یہ ایک خاص کوشش میں بدل جاتی ہے. یعنی یہاں پہ آپ عمومی حیثیت میں لفظوں کو، حرفوں کو لکھ رہے ہیں،
لیکن جب آپ خطاط کے طور پہ کام کرتے ہیں، خطاط کی جاب کیا ہے کہ وہ ان لفظوں کی، ان حروف کی جو جمالیات ہے، خوبصورتی جو ہے، اس کے اوپر کام کرتا ہے اور اس کو ایک جمالیاتی وجود میں ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی کو علم الخط کہا جاتا ہے. تفصیل بہت ہے، ہم یہاں پہ سمجھیں کہ کئی گھنٹے کی نشست کر سکتے ہیں جو فقط اس کے تعارف کے اوپر مبنی ہو، لیکن بہت اختصار کے ساتھ، بہت اس کو، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر گفتگو بوجھ بھی نہ بنے. اور ہم آج کی اس ورک شاپ کا جو مقصد، اور بنیادی طور پر ورک شاپ جو ہے 2 یا 3 گھنٹے کی، اس کا بنیادی مقصد آپ کو ایک لانچنگ پیڈ مہیا کرنا ہے تاکہ آپ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ لے سکیں، اور اس کے بعد پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، جس پیرائے میں، جس کانٹیکسٹ میں یہاں گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آپ فیل کرتے ہیں کہ نہیں اب یہ چیز ہے جس کی طرف واقعتاً مجھے جانا چاہیے، تو پھر آپ اپنے سفر کا آغاز کریں. تو جس طرح ابھی میں نے بات کی کہ 90 ڈگری پہ ہو سکتا ہے جب آپ منزل پہ پہنچیں، تو 90 ڈگری پہ زندگی کا، سوچنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا زاویہ جو بدل جائے، اور یقینی طور پہ بدلتا ہے. خط کو کہا جاتا ہے کہ الخط حلیۃ الکاتب. خط جو ہے وہ لکھنے والے کا حلیہ ہے، اپنے انر سیلف کی ایکسپلینیشن ہے. جو آپ اندر سے ہیں، آپ جب صفحے پہ لکھتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ خطاط کی کیفیت کیا ہے. تو اس لیے جس کو دوسرے لفظوں میں کہا گیا ہے کہ صفائے خط از صفائے دل، تو اس لیے خطاط کی اپنی تربیت، روحانی تربیت، یعنی یہ پورا پیکیج ہے. یہ ایسا نہیں کہ بس آپ نے فزیکلی ایک اپرنٹلی ایک آپ نے ایک ایفرٹ کرنی ہے، نہیں، یہ کھوکھلی ایفرٹ نہیں ہے، یہ باقاعدہ جسم ہے جس کے اندر روح ہے. ٹھیک ہے، مردہ جسم نہیں ہے. تو اس روح کے ساتھ بھی اتنا ہی ہمارا سروکار ہے جتنا اس کے جسم کے ساتھ ہے. ٹھیک. تو خطاطی کو جب آپ سیکھتے ہیں تو خطاط کو اگر یہ چاہتا ہے کہ لفظ خوبصورت لکھے جائیں تو پھر اسے اپنے دل کی خوبصورتی پہ کام کرنا پڑتا ہے سائملٹینیسلی. یہ بالکل کتابی بات نہیں. جو افیرہ نے بات کی، میں ان کے لیے سمجھیں کہ وہ تحسین ہے میری طرف سے کہ انہوں نے ایک اچھی بات کی. لیکن دیکھیے، علم الخط یا فن خطاطی، آپ جس طرح سے بھی اس علم کو، جس سرنامے کے ساتھ بھی، جس عنوان کے ساتھ بھی آپ اس کو جانتے ہیں، اس میں علیحدہ سے آپ کو کوئی فلاسفی یا انٹلیکچل کوئی چیز اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا قد کاٹ، اس کا رنگ روپ ہے ہی یہی. ہم اس کو سیکھ ہی اسی طرح سے سکتے ہیں. ٹھیک، یعنی جب تک آپ اس کے اس انٹلیکچل وزڈم سے خود کو آگاہ نہیں کرتے، اس کے اس انٹلیکچل رنگ روپ سے خود کو آپ نتھی نہیں کرتے، اس کے اسپرچل جو اس کا وزڈم ہے اس کے ساتھ خود کو آپ نتھی نہیں کرتے، تب تک آپ ایک کامیاب خطاط نہیں بن سکتے. کیوں ضروری ہے اس کے ساتھ یہ اسپرچل وزڈم؟ کیونکہ اس لیے کہ یہ خود ایک ڈیوائن روٹڈ نالج ہے جس کی ابتدا جو ہے تحریر ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے. وہ ایک طویل اس کی تفصیل ہے. لیکن جو ہمارا اسکول آف کیلیگرافی ہے، اس کی ابتدا ہی قرآن کریم سے، کلام مقدس سے ہوتی. یعنی قرآن مجید عربی زبان کی پہلی باقاعدہ لکھی ہوئی کتاب ہے. تو اس حساب سے جتنا بھی اس اسکول آف کیلیگرافی کا آپ سپلنڈر آج دیکھتے ہیں، جتنے خطوط دیکھتے ہیں، ان کی جتنی آپ جمالیات کو، اسٹیٹکس کو دیکھتے ہیں، پھر اس سے متاثر ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کو سیکھنے کی آپ کے اندر ایک وہ آرزو پیدا ہوتی ہے. تو یہ تمام تر خوبصورتی بیسیکلی ڈیوائن روٹڈ ہے اس کتاب کے ساتھ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے اندر یا اسلامک کلچر کے اندر ہمیں کوئی اسلامک ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کی ضرورت تھی
کچھ علیحدہ سے کلچرل برانچ ہم نے ایجاد کرنی تھی کہ جی مسلم معاشرے کو کچھ ثقافتی طور پہ چاہیے یا کچھ، ایسا نہیں ہے. اس پورے اسکول آف کیلیگرافی کی فاؤنڈیشن اور ابتدا جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ قرآن پاک سے ہوتا ہے. قرآن پاک سے پہلے یہ کیفیت اسی طرح تحریری انداز میں موجود تھی، لیکن اس کے بعد پھر اس کو اسی جمالیاتی وجود میں ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کی گئی، اور سب سے پہلے جو خط ایجاد ہوا وہ خط کوفی تھا. خط کوفی کے بعد پھر جتنے بھی خطوط آج تک دریافت ہوئے ہیں یا ان کو بنایا گیا ہے وہ اسی خط کوفی میں سے ہی نکلے. لیکن یہ کوشش اتنی کامیاب اور اتنی زبردست تھی، اور یہ زبردست اس لیے تھی کہ اس کے پیچھے وہی جو اسپرچل انفلوئنس تھا، ٹو ڈو سم تھنگ یونیک، ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. ہمارے سامنے یہ نتیجہ پیش کیا کہ جس کو ہم آج کے ان خطاطی کے اسکرپٹس کے طور پہ دیکھتے ہیں، خطوط کے طور پہ دیکھتے ہیں. یعنی آپ خط کوفی، خط ثلث، خط محقق و ریحان، خط نسخ، جتنے بھی خطوط آج تک آپ دیکھتے ہیں، یہ ایک بڑی کانٹینیوس اور بڑی زبردست ایفرٹ ہے. ایک ایک خط جو ہے یہ اوور نائٹ نہیں بنا. اس کے پیچھے یعنی صرف خط نستعلیق کو خط نسخ اور خط تعلیق میں سے نکل کے ایک خط نستعلیق کی شکل اختیار کرتے ہوئے باقاعدہ تقریباً 3 صدیوں کا وقت لگا. تو یہ سمجھیں کہ وہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ گویند کے سنگ لال شود در مقام صبر، گویند کے سنگ لال شود در مقام صبر، آری شود والی بخون جگر شود. کہ کہنے کا مقصد ہے کہ پتھر جو ہے وہ صبر کے ایک مقام پہ آ کے وہ خود کو اتنا وہ انڈیور کرتا ہے، اتنا خود کو صبر میں مبتلا کرتا ہے، اس کی پیشنس اس کو لال بنا دیتی ہے. کیوں، کس طرح سے وہ لال بنتا ہے؟ بنتا تو ہے لیکن اپنا خون جگر دے کے بنتا ہے. ٹھیک، پیشنس، ریاضت اس کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ ماضی کی ہم اپرنٹلی ایک مسلم سپلنڈر کا بہت ذکر کرتے ہیں، ہم اس کو بہت یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رینائسنس کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، وہ کبھی اس کے انگریڈینٹس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ فقط ایک نعرہ ہے، نعرہ مستانہ ہے یا کیا ہے. ٹھیک، کیا ہم وہ اس زمانے کے جو خاصیتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ معاشرہ ہمارے حساب سے بہت عروج پہ تھا اور بہت بڑی بڑی ہستیاں، صاحب کمال لوگ اس وقت میں پیدا ہوئے، تو آج کیا وجہ ہے کہ ہم پیچھے ہیں؟ وہ کوالٹی ہمارے ہاں نہیں سامنے آ پا رہی. تو اس کی بنیادی وجہ کوالٹی آف ایفرٹ ہے. اور ایفرٹ میں کوالٹی کیوں نہیں ہے؟ جب تک کوالٹی آف ایجوکیشن یعنی کوالٹی آف ٹیچنگ اینڈ کوالٹی آف لرننگ دونوں ایک پیس پہ نہیں آتے، اور سمجھیں کہ وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری لیول پہ نہیں ہوتے. یہ جب پورا سلسلہ بنے گا تب انشاءاللہ ہم ایسے وقت پہ آئیں گے جہاں پہ ہم کہیں کہ ہم ایک دوبارہ سے اسی تہذیبی مقام پہ آ گئے. تو ایک زبردست کوشش چاہیے، اس کے لیے ہمیں ایک اچھا ایک انوائرمنٹ چاہیے جس کے اندر ہم اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کر سکیں، اور اس میں پھر اسٹوڈنٹس اچھے طریقے سے اس کو سیکھ سکیں. یعنی آج کل کے بچوں کا خاص طور پہ ایک ینگسٹر میرے سامنے ہے، تو یہ آج کل کی جو نسل ہے اس کو وہ شارٹ کٹس اور گیجٹس اورینٹیڈ ایک ماحول ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے نکال کے ایک ایسا عنوان دیکھیے. اس کام کو سیکھنے میں ٹو بی ویری اسٹریٹ شارٹ کٹ کوئی نہیں. آپ کو خود کو محنت میں ڈالنا پڑتا ہے، ریاضت میں ڈالنا پڑتا ہے. یعنی اس میں کہ آج کل ہے کچھ اس طرح کی، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے ینگ جنریشن کو، نئے جو چاہے کسی بھی ایج گروپ سے ہیں، اس
دور سے جو تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ دور بہت تیز ہے، لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ خواہ مخواہ کی بھی اڑی ہوئی ہیں ہم نے اپنے اوپر، اگر چاہیں تو خول ہم توڑ سکتے ہیں۔ اس کوشش کی طرف، اس ریاضت کی طرف ہم توجہ کر سکتے ہیں، ٹھیک، تربیت کے انداز بدلیں، یہ زندگی کے جو عناصر جو ترجیحات ہم نے طے کر لی ان کو بدل کر کے یہ چیز ان چیزوں کے ساتھ ریپلیس کریں تو کیوں نہیں زندگی کا رخ بھی بدلے گا، سوچنے اٹھنے بیٹھنے کا رنگ ڈھنگ بھی بدلے گا، اور سمجھیں کہ وہ آج جو نہ سورج اور چاند کا فرق ہمیں معلوم نہیں پڑتا کہ کس وقت پہ سورج ہے کس وقت پہ چاند ہے، یہ فرق بھی ہمیں بھلے سے معلوم ہوگا، زندگی میں ٹھہراؤ بھی آئے گا۔ مولا نے فرمایا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف نسبت دے رہا ہوں میں، کیا فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم بالکتابہ فإنہ من اہم الامور واعظم السرور، کہ اپنی اولادوں کو حسن کتابت سکھاؤ۔ کیوں سکھاؤ؟ فإنہ من اہم الامور واعظم السرور، کیونکہ اس میں بہت اہم امور ہیں اور واعظم السرور اور بڑے اسرار کی باتیں۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ علیکم بالحسن الخط فإنہ من مفاتح الرزق، کہ حسن خط سیکھو، اس میں رزق کے دروازے ہیں، رزق کے وسیلے ہیں۔ اب یہ رزق جو ہے وہ اگر ہم اس کو محدود معنی میں دیکھیں تو وہ ہمیں صرف مادی رزق کے طور پہ شاید لگے، لیکن رزق اپنے وسیع مفہوم میں ہر وہ نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو یہاں پہ کسی مخصوص رزق کا ذکر نہیں کیا گیا، اس کے کلی معنوں میں اس کو بیان کیا گیا کہ فإنہ من مفاتح الرزق، اور یہ واقعتاً جب آپ اس کو صحیح اس کی ایز اے نارم اس کے جو ویلیوز ہیں اس علم شریف کی اس کے مطابق اس کو سیکھتے ہیں اور خود کو بالکل اسی ماحول کے ساتھ آپ خود کو جوڑ لیتے ہیں، تو اس کا اثر آپ کے اوپر جو ہوتا ہے وہ واقعتاً آپ کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو ایک انسان اپنی زندگی میں چاہتا ہے۔ وہ سمجھیں کہ اس قلم جو خطاط کا قلم ہے اس کے پیچھے اسے ایک قلب سلیم چاہیے، یعنی یہ بالکل پیورلی میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں، کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ بالکل ایک پریکٹیکل ورژن ہے جس کو یعنی ہمیں 100% امپلیمنٹ کرنا چاہیے، ٹھیک، اسی چیز کی ضرورت ہے۔ یہ تب جا کے ہمارا جو ہم خواہش کرتے ہیں کہ زندگی کا رنگ کچھ اور نظر آنا چاہیے، تو جس چیز کو ہم نے کتابی قرار دے دیا ہے وہ دراصل کتابی نہیں ہے، وہ دراصل ایک عملی ایک کرنے کی چیز ہے، ٹھیک۔ تو وہ جب اسپرچولیزم جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، جو ایک طاقچے کی چیز ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے اٹھاتے ہیں، ذرا محسوس کرتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں، بنیادی طور پہ وہ ایک پریکٹیکل چیز ہے جس کو ہم نافذ کریں 100% اپنی زندگی، ٹھیک، تو تاکہ وہ سمجھیں اس روح سے ہم کسی وقت جان چھڑا سکتے ہیں، نہیں چھڑا سکتے، جس وقت چھوٹے گی اس وقت یہ جسم مردہ کہلائے گا، ٹھیک۔ جب اس روح سے ہمارا شروع زندگی سے، یہ روح ہی ہماری زندگی کا باعث ہے، تو پھر ہم ہر وہ انتظام کریں جس کے ساتھ اس روح کی وابستگی جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ سرشار کرے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں انیشیلی، اور قلم کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنی پہلی وحی میں فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قلم ایک ایسی چیز ہے، ٹھیک، کہ علم الانسان بالقلم، یہ پہلی وحی ہے، اس کی دوسری یا تیسری آیت بنتی ہے شاید۔ تو پہلی وحی میں یہ اللہ پاک نے انسان کا تعلق قلم کے ساتھ جوڑ دیا، اور پھر علم کا سیکھنے کے ساتھ اور سکھانے کے ساتھ جوڑ دیا، اور کیسے سکھایا؟ قلم کے ذریعے سکھایا۔ اچھا، یہاں پہ تو اللہ پاک نے اب اس کی اہمیت بیان کی کہ پہلی وحی ہے اور اس میں قلم کا اظہار ہے، قلم کا ایک تذکرہ ہے۔ پھر دوسری جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون، یہ قسم ہے قلم کی۔ باقی سمجھیں کہ جو آیت کی تفسیر اور ترجمہ ہے وہ
کسی صاحب نظر اور بعلم شخصیت جو ہے وہ آپ یقیناً ان کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو واضح طور پہ بتائیں. لیکن جو بنیادی چیز ہم اس میں سے جان سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے قلم کی. یعنی کہ ایک ایسی چیز ہے، یعنی یہ اگر میں کہوں کہ یہ میرے سامنے یہ لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے، بانس کا ایک ٹکڑا ہے، تو شاید اس کی ویلیو میرے لیے کچھ اور ہو، لیکن جب میں اس کو اس نظر سے دیکھوں گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی. عام انسانی کیفیت یہ ہے کہ مجھے جب قسم اٹھانی ہو کسی چیز کے یقین دہانی کے لیے، تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے میں اس چیز کے ساتھ کی قسم اٹھاتے ہیں، یا عام زندگی میں مجھے میرے بچوں کی قسم، ابا کی قسم، اماں کی قسم، خدا کی قسم، رسول کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. تو مقصد ہے کیا چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ ایک بڑی اسٹرانگ ایفیلیشن ہوتی ہے، دوسرے کو یقین آ جائے کہ یار اس نام کے ساتھ یہ دھوکہ نہیں کر سکتا. اب یہ انسانی کیفیت ہے. تو وہ جو خدا مطلق ہے، وہ جو جس کے ہاں کسی چیز میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی وہاں پہ ایرر ہے نہیں، ٹھیک، اس کا شائبہ بھی نہیں ہے، وہ پرفیکٹ ہے اور ایسا پرفیکٹ ہے کہ اس جیسا کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. اس کے ہاں جب وہ قسم اٹھائے گا، وہ کسی چیز کے ساتھ خود کو نفی کرے گا، وہ کیفیت کیا ہوگی، اور پھر اس چیز کی اہمیت کیا ہوگی، یہ ہم جانیں کہ جس کے ساتھ خدا کی ذات خود کو منسلک کر رہی ہے. ٹھیک، اس قلم کی ایفیلیشن خدا نے اپنے ساتھ کی ہے، یعنی بہت کلیئر لفظوں میں، بہت واضح، نون والقلم وما یسطرون. یعنی یہ ایک مادہ ہے، ایک ظاہری اس کا جسم ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بانس کا ایک ٹکڑا ہے. اس کے اندر روح وہ ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں اس کی قسم اٹھا کے اس کی ویلیو بتائی ہے، اس کو خود کے ساتھ جو نفی کر کے اس کے اندر جو روح اس کے اندر پھونکی ہے، وہ ہمیں دراصل بتاتی ہے کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں یہ اس کے اندر یہی خدائی جو اثر جو ہے وہ موجود ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کی لرننگ میں اس کے اسپرچول انفلوئنس کو، اس کے اسپرچول وزڈم کو سمجھنا. ٹھیک ہے، باقی پھر کارگزاری بات کی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو آپ اس کی پریکٹیکل، اور یہ کسی وقت بھی اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں چھوٹتا. اس کے پورے لرننگ ایکسپیرینس میں بعض اوقات بڑے ڈرائی پیچز آتے ہیں. محنت والا کام ہے نا، ریاضت والا کام ہے. ٹھیک، شارٹ کٹس نہیں ہیں. تو وہ ڈرائی لینڈ کو آپ سرسبز کیسے کرتے ہیں؟ یہی جو آپ کو اس میں سے ایک فوار ملتی ہے نا خدا کے، اس کے انفلوئنس کی. ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے پھر آپ اس علم شریف کو سیکھنے کی جو صحیح کرتے ہیں. ٹھیک، ہاں، مشق عشق یہ ہے کہ چونکہ مشق علم الخط کو سیکھنے کی جو بنیادی کنجی ہے وہ مشق ہے. ریاضت کا جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا، تو ریاضت کیا ہے؟ خطاطی کو یا علم الخط کو سیکھنے کے حوالے سے ریاضت کا کیا پہلو ہے، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ نوجوان نسل کو شارٹ کٹس کی عادت ہے، یا جس طرح سے بھی ہے کوالٹی آف ایفرٹ نہیں ہے. بیسیکلی کوالٹی آف ایفرٹ ہے کیا؟ تو اس کو ہم ریاضت کے نام کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. جب ہمیں محنت اور ریاضت کی عادت پڑے گی، یعنی خود کو کسی ایکٹیویٹی میں اس طرح سے انڈلج کرنا، اس طریقے سے اس کے اندر خود کو مشغول کرنا کہ آپ خود کو ہی قلم سمجھیں. ٹھیک ہے، اور جو سیاہی ہے اس میں خود ہی غوطہ لگائیں اور صفحے کے اوپر خود ہی پھیل جائیں. یہ لٹرلی سمجھیں کہ وہ کیفیت خطاط کی یہی ہوتی ہے. ٹھیک، اور آپ کی ریاضت اس درجے پہ پہنچتی ہے کہ جو آپ کی مینٹل میموری ہوتی ہے وہ آپ کی مسکولر میموری بن جاتی ہے. ٹھیک، پھر چاہے آپ آنکھیں بند کر کے لکھیں تو بالکل پرفیکٹ لکھا جائے گا. ریاضت اس درجے کی ہوگی. یعنی دو مثالیں میں عرض کرتا ہوں. جیسے میرے استاد جو ایرانی استاد سے، میں نے جب ان سے پوچھا کہ مجھے دن میں کتنے گھنٹے مشق کرنی چاہیے، تو ان کا قول تھا کہ کم سے کم 9 گھنٹے کنٹینیوسلی ایک ایپیسوڈ میں. ٹھیک، اسی طرح ہمارے جو ترکی کے ایک ماشاءاللہ بہت لیجنڈ استاد ہیں،
حسن چلبی. ان سے پوچھا گیا کہ خطاط کی ایکٹیویٹی کیا ہونی چاہیے, تو انہوں نے فرمایا 24 میں سے 32 گھنٹے. یعنی یہ آپ کی افیلیشن ہونی چاہیے اپنے کام کے ساتھ. تو یہ بیسیکلی ہے کوالٹی آف ایفرٹ. لیکن اب کیا کیا جائے, ہم اپنے اب سارے کام چھوڑ کے خاتون خانہ سیکھ رہی ہیں, تو وہ بچوں کے گھر گرہستی چھوڑ کے قلم پکڑ کے بیٹھ جائیں. وہ چھوٹے میاں سیکھ رہے ہیں تو اسکول چھوڑ دیں, کالج چھوڑ دیں, کتابیں چھوڑ دیں, بس خط کے پیچھے لگ جائیں. یعنی کیا ہمیں سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں. یہ شروع میں یہ چیز ایڈریس کرنے والی ہے, کیونکہ یہ بعد میں جا کے پرابلم کرتی ہے. بہت سے لوگوں کو, اچھے لکھنے والوں کو, صرف اس ایک ریزن کو, صرف یہ ایک کیلکولیشن ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے میں نے قلم چھوڑتے ہوئے دیکھا. کیا وہ ہم فارمولہ اڈاپٹ کریں؟ یہ بڑی پریکٹیکل چیز ہے آپ کے لرننگ ایکسپیرینس کے حوالے سے. یعنی کہ یہ اس کو آج کا میں اگر حاصل ورکشاپ کہوں تو اس میں کچھ وہ مذائقہ نہیں ہوگا. کہ لرننگ ایکسپیرینس میں, کیونکہ اب سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, یہ بات طے ہے کہ آپ کے اندر ایبلٹی ہے, خدا کی توفیق ہے آپ کے ساتھ, آپ سیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے اندر وہ ایک لگن ہے سیکھنے کی, تبھی آپ یہاں پہ ہیں. اس کے علاوہ جس کو نہیں ہے وہ نہیں آتا. ٹھیک. اب سیکھنا ہے تو کیسے سیکھنا؟ اب ایک چیز کو سیکھنا تو اس میں پھر ہمیں واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ کوالٹی آف ایفرٹ بھی چاہیے, محنت بھی چاہیے. یعنی کسی بھی طریقے سے آپ اس عنوان کو سمجھیں, ریاضت بھی چاہیے. اب ریاضت ہے فرصت کا کام, کہ آپ بیٹھ کے کام کو لگن کے ساتھ کریں, سیکھیں. یہ تو آپ کو پھر ایک خود کو کمپیل کرنا پڑے گا. کیسے کمپیل کریں؟ جب تک آپ اس ریاضت کا جو نام جو خطاطی میں جس کو ہم کہتے ہیں مشق, اور مشق عشق, یعنی جب تک آپ اس کو عشق کے درجے پہ جا کے نہیں نبھاتے, سمپل ہم اس کو مشق کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مشق. ٹھیک, مشق کرنی ہے. پھر کیسے کیا جائے؟ کالج ہے, یونیورسٹی ہے, گھر گرہستی ہے, کوئی پروفیشنل جاب ہے, کیا کریں؟ اور آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے اس مشق کو ایک کانسٹنٹ کے طور پہ, یعنی ویریبل نہیں ہے. رائٹ فرام یور اسٹارٹ, اور جب آپ ایک خطاط کے مقام پہ پہنچ جائیں تو یہ مشق ایک کانسٹنٹ کے طور پہ چلتی ہے آپ کے ساتھ. یعنی ڈیلی کچھ نہ کچھ ایفرٹ آپ نے کرنی ہے, چاہے وہ 1 گھنٹے کی ہے, 2 گھنٹے کی ہے, 10 گھنٹے کی ہے, 20 گھنٹے کی, 10 منٹ کی ہے, 15 منٹ کی. اور حتیٰ آپ قلم کو یوں دیکھ کے اگر یہ کہتے ہیں نا, ہاں میں یہاں موجود ہوں, ٹھیک ہے, یہ ایک لیسٹ ورژن بھی موجود ہے. ٹھیک, یعنی یہ اس کو آپ لائٹر سینٹنس مت سمجھیے گا. یہ فقط بعض اوقات یہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ آپ صرف اپنے کنیکشن بحال رکھنے کے لیے. میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں نے 2 سال جو ہے اسی طریقے سے اپنا تعلق نبھایا. بہت میں نے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے, تو وقت میرے پاس نہیں ہوتا تھا. ٹھیک, بینگ اے ینگسٹر آپ کے اوپر بہت پریشر ہے کہ جی آپ نے ایک پروفیشنل لائف کی طرف جانا ہے جس میں آپ کو بہت ٹھیک ٹھاک ارننگ مل جائے. پھر آپ کا دل کہیں بھاگتا ہے, آپ کہیں بھاگتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ایک تعلق میں نے نبھایا اس کے ساتھ, تعلق نہیں توڑنا. وہ قلم کی شکل دیکھ کے ہی وہ حوصلہ ہو جاتا تھا کہ نہیں ہے, ابھی کچھ ہے باقی. تو اللہ نے پھر اس مقام سے پلٹایا. ٹھیک, جو ایک وہ ڈور کا ایک سرا تھام کے رکھا تھا, وہ پھر ڈور جو ہاتھ میں آنا شروع ہو گئی. تو وہ خدا نے پھر ایک منزل پہ پہنچایا. آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں, اور یہ آپ کے ساتھ گفتگو جو ایک طالب علمانہ پیرائے میں. تو اس کو اسی طرح سے ہے جس طرح ہم اپنی ڈفرینٹ جو کانسٹنٹس آف لائف ہیں ان کو نبھاتے ہیں. مطلب کیا ہے, ہمیں پیاس بھی لگتی ہے, بھوک بھی لگتی ہے, اس سے ہم فرار حاصل نہیں کر سکتے. ایسا ہی کوئی 3 4 5 دن 6 دن کھائے پیے بغیر رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. اچھا, کھانے پینے کی کیفیت کیا ہے؟ روزانہ ایک سے ہی کھاتے ہیں؟ نہیں, کبھی کچھ کھا رہے ہیں, کبھی کچھ کھا رہے ہیں, کبھی کچھ پی رہے ہیں. ٹھیک, کھانے پینے کی کیفیت بدلتی ہے روزانہ. کبھی بہت اچھا, کبھی بہت کم, کبھی بہت تھوڑے سے بھی کام چل جاتا ہے, کبھی بہت ماشاءاللہ بھرا پورا, کبھی باہر جا کے بھی کھانا کھانے کا ملتا ہے. لیکن غور کریں تو یہ کانسٹنٹس ہیں لائف کی.
ہم ان کو اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کی میکسیمم اور منیمم ایک ریشو کو، ایک فارمولے کو مینٹین کرتے ہیں ایز پر اور نیڈ، ٹھیک ہے، اپنی ضرورت کے مطابق. بالکل اسی طرح یہ روحانی بھوک ہے، یہ روحانی پیاس ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے ڈیل کریں، اسی طرح سے اس سفر کو لے کے چلیں، کبھی زیادہ کبھی کم، تعلق نہ ٹوٹنے دیں. بالکل ایسے ہی کہ آپ سوچیں کہ یہ بھوک نہیں پوری ہوگی تو پھر زندہ کیسے رہیں گے. تو یہ ایک کویسچن آف سروائیول آتا ہے آپ کی ایبلٹی کے لیے. تو یہ آپ ابھی سے ہی فارمولا طے کر کے اس کو ایک کنٹینیوسلی آپ لے کے چلیں تو انشاءاللہ وقت دیکھیں رکتا نہیں ہے. آپ قلم چھوڑ بھی دیں گے، اپنی ایبلٹی کی کتاب کو بند بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے، وقت نہیں ہے، نہیں کرتے. کسی پروفیشنل مصروفیت میں ہیں، کالج یونیورسٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، اللہ نے ایبلٹی دی ہے، ٹھیک ہے، وقت نہیں ہے. ہم اللہ کو بتا رہے ہیں کہ توفیق تو نے دی ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم کتاب بند کر دیتے ہیں. کیا ہوگا؟ وقت گزر جائے گا. بات یہ نہیں کہ آپ سید الحسینی سے سیکھیں یا دنیا میں کہیں بھی جا کے سیکھیں. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اس کے لیے آپ کا شکران یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، اور اللہ نے جو سپیس رکھی ہے آپ کی لائف میں آپ اس کو ڈسکور کر لیں الٹیمیٹلی ایٹ سم پوائنٹ. آپ دنیا میں کہیں بھی جا کے سیکھیں. کیونکہ میں اس چیز کی گواہ ہوں کہ استاد کے مزاج کا، اس کی اپنی کیسی تربیت ہے، اس کی اپنی روحانیت کیسی ہے، شاگرد کے مزاج پہ، اس کی روحانیت پہ، اس کی پرسنالٹی پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. میں استاد جی کے پاس بے شک تھوڑے ہی عرصے شاگرد رہی. استاد جی ابھی میں نے ریسنٹلی گرمکھی کا اسکرپٹ سیکھا ہے، تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے میری کیسی لکھائی تھی، مگر مجھے وہاں پہ جا کے یہ آیا کہ یہ تو میرے استاد کی، وہاں پہ جب میں آہستہ ہوئی اور اس کے جو لیٹرز تھے اس کا اینگل دیکھ رہی تھی کہ یہ کہاں پہ کون سا ایسا رائٹ سے کتنا اوپر ہے کتنا نیچے ہے، پھر میرے مزاج میں ایک آہستگی آ گئی تھی کہ غور سے دیکھنا. پھر استاد جی کی ایک اسپیشل کلاس کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کو پہلے کہتے ہیں کہ آپ نظر سے اس کو لیٹر کو دیکھیں اچھی طرح سے کہ وہ آپ کے اندر جو ہے اس کا عکس جو ہے وہ سما جائے. تو پھر آپ کا ہاتھ جب عکس نہیں ہوگا تو آپ کا ہاتھ کیا لکھے گا. اور پھر دورانِ لیکچر استاد جی کے ساتھ ساتھ حضرت مولا علی کے قول کہہ لیں، آپ خطاطی کہہ لیں یا کچھ بھی ہے، اس کی روحانی بیک گراؤنڈ بھی وہ بتاتے رہتے ہیں. تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ استاد جی کے استاد کا فرق پڑتا ہے، اور ایک یہ خود ایک بڑا سیکرڈ علم ہے خطاطی کا. تو آپ کی پرسنالٹی پہ کہیں نہ کہیں اثر پڑتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں جا کے دکھتا ہے. آپ کہیں اور باہر جا کے کسی اور اسکرپٹ پہ کام کریں یا کوئی اور کام کریں تو یہ آپ کے اوپر امپیکٹ یقیناً چھوڑتا ہے. استاد جی اگر اجازت ہو تو اور ہم کوشچنز لے لیں، کچھ آپ کے سوالات ہوں تو موسٹ ویلکم. یعنی کہ اس کو ضروری نہیں کہ کوئی خاص بہت کوئی تابڑ توڑ قسم کا سوال ہو، جو بھی جنرلٹی میں آپ کے ذہن میں خطاطی کے بارے میں جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی فرسٹ کویسچن جو اپیئر ہوتا ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. I will try to answer as per my capacity. سر آپ نے لاہوری نستعلیق جیسے ہمارا ایک کامن اسکرپٹ ہے، تو ہاؤ کم یو چوز اوور دیٹ؟ آپ نے پرشین کیسے چوز کیا؟ مطلب کیا آپ کو اس میں ڈفرینس فیل؟ بینگ اے مدر اسکرپٹ، چونکہ یہ مدر اسکرپٹ ہے اور اس کی ایک اسٹرانگ ہسٹری ہے، اور چونکہ میں کسی بھی طریقے سے اپنے یہاں پہ لکھے جانے والے لاہوری اسکرپٹ کو میں سمجھیں کہ میں اس کی اہمیت یا اس کی جو اس کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی میں نہیں کوشش کروں گا، لیکن جہاں پہ آپ کو زیادہ وزن معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی چیز ہے جو پہلے بات ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں خطاطی کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اچھا جن حالات میں ہو رہی ہے وہ ویسے ہی سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے جو خطاط کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جو ماحول ہے وہ تو بالکل ہمارے یہاں خشک ہے نا. یہ تو سمجھیں کہ ایسا ہے کہ جیسے یہاں پہ جو خطاطی کا ماحول ہے یا کام ہے اس میں جو خطاطوں نے کردار ادا کیا ہے، جس رنگ میں جس ماحول میں کام کیا وہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، ٹھیک. اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ساری زندگی قربان کر کے انہوں نے بہت سے خطاطوں کا حال معلوم.
اب دوسرا یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں خطاطی میں جب ہم اس موجودہ ماحول کو دیکھتے ہیں تو اس میں پھر بینگ اے ینگسٹر جب میں نے شروع کیا تھا تو پے در پہ سوال کھڑے ہوتے تھے، ایک سوال کے بعد دوسرا، یہ کیسے، جوابات نہیں تھے. ایسا نہیں میں اساتذہ کے اوپر میں وہ سمجھیں کہ وہ فنگر پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، میری جسارت نہیں ہے، یہ میں تو بہت کم ہستی ہوں. اللہ پاک تمام اساتذہ کو جزائے خیر دے، اور جو چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، اور جو موجودہ اساتذہ کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، ان کو ہمت اور صحت و سلامتی عطا کرے. لیکن جب آپ علمی حوالے سے بات کرتے ہیں پھر آپ کو یہ بات کرنا پڑتی ہے اپنے ماحول کی وجہ سے، سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے، وٹ ایور دا ریزن از. ہمارے ہاں وہ ابھی تک اس کا انٹلیکچوئل، یعنی میں اگر ان نوجوانوں کو کہوں کہ آپ سیکھیں تو یہ خطاطی کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ کولیکٹیو انفلوئنس ہمارے ہاں ایز اے نالج ان کے ذہن میں ہے کہ یہ بچہ پی ایچ ڈی نستعلیق میں پی ایچ ڈی کر سکتا ہے؟ کیا انہیں معلوم ہے؟ کیا ہمارے ہاں یہ اہتمام موجود ہے؟ نہیں موجود. لیکن یہ کام ہو رہا ہے. آپ باہر جائیں، صرف خط نستعلیق میں آپ پی ایچ ڈی، ٹھیک ہے، خطاطی میں آپ کتنا ایکسل کر سکتے ہیں. باہر کی یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ دیکھیں کہ ایڈوانس ریسرچ کیسی چل رہی ہے، اسلامک آڈیکالوجی ہو، اسلامک فورینزک، یہ مینوسکرپٹس کے فورینزک ایکسپرٹس پیدا ہو رہے ہیں، بہت بہت اصل بصل ہے. تو یہ راہیں اس وقت نکلتی ہیں جب آپ پورا ایک اس کا ماحول پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایک نالج کے طور پہ، ایک سائنس کے طور پہ آپ ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک سائنٹیفک سبجیکٹ، یعنی پیور سائنس ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے جب بھی ہم سائنٹیفک ایک وہ اس کو بات کرتے ہیں کہ اٹس اے سائنس. اور تو سائنس بنیادی طور پہ علم کو کہتے ہیں، اور اس کو سیکھنے کا طریقہ اگر سائنٹیفک ہو، وے آف ٹیچنگ اور وے آف لرننگ دونوں سائنٹیفک ہوں، تو کیوں نہ یہ اس درجے پہ جائے جہاں پہ اس میں ماسٹرز بھی ہو سکے، پی ایچ ڈی بھی ہو سکے، اور پھر آپ کے یہاں اس کے فورینزک ایکسپرٹس بھی پیدا ہو سکیں. تو پرشین نستعلیق ایک اس کا مدر اسکرپٹ ہے، جس کے بارے میں میں نے ابھی کہا کہ یہ خط نسخ اور خط تعلیق دو عربی خطوط جو تھے ان کے امتزاج سے یہ خط بنا. اس کو شروع میں نسخ تعلیق کہا جاتا تھا، جو آہستہ آہستہ پھر وہ زبان کی استعمال کے حساب سے پھر اس میں خے جو ہے نسخ وہ ہٹ گیا اور یہ نسخ تعلیق بن گیا. ٹھیک، تو اس کی ایک اسٹرانگ ہسٹری ہے، 3 صدیاں لگی ہیں اس کو بننے میں، ٹھیک ہے، اپنی اس خالص شکل میں آنے میں. اور اس کے ساتھ جو تفصیل وابستہ ہے وہ ابھی تک ہم لاہوری نستعلیق کے حوالے سے نہیں پیدا کر سکے. کوشش کی ضرورت ہے، ہم کوشش کریں. علم الخط، یعنی میں ہمیشہ اس ہیڈنگ کو پروموٹ کرتا ہوں، نہ کہ فن خطاطی. علم الخط، دا سائنس آف اسکرپٹس. ہم اس کو سمجھیں کہ اسی عنوان سے دیکھیں. تو یہ ابھی یہ ہمارے ایک استاد جو ہیں شاعری کے یہاں تشریف فرماتے، میری یہاں پہ پہلے ایک اسٹوڈنٹ تھیں، ابھی وہ باہر چلی گئیں. یہاں پہ جب وہ اپنے بی ایس آنرز میں تھیں تو ان کو کچھ یہاں پہ اسی طرح کلاس کا حصہ بنی. آپ کی طرح اللہ نے ان کو توفیق دی اور ان کی توجہ اس طرف ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں نے تھیسس جو اپنا بی ایس کا، پانی مل جائے گا مجھے، وہ میں نے اس کے اوپر لکھنا خطاطی پہ. تو آپ بتائیں کہ کیا ہو؟ میں نے کہا آپ اس پہ لکھیں کہ یہی جو سائنس آف اسکرپٹس کے اوپر. اچھا، انہوں نے بہت محنت کی اور وہ تھیسس تھا بھی بہت اچھا، لیکن یونیورسٹی نے رائٹ اوے اس کو ریجیکٹ کر دی. یہ آپ نے کیا کہہ دی، یہ خطاطی کہاں سے سائنس آ گئی؟ اوور آل یہی تھا. لیکن ابھی ماشاءاللہ سے وہ باہر اپنا پی ایچ ڈی پروگرام فالو کر رہی ہیں اور وہ بالکل اسی کے اوپر ہے. اور ابھی ان کا ریسنٹلی جو تھیسس ہے وہ اپروو ہوا ہے یہ اپنی یونیورسٹی سے. تو یہ بات ہمارے یہاں ہے، اور اس کو چوز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ میرے کویسچنز ایڈریس ہو رہے تھے، وہ ڈیٹیل مجھے مل رہی تھی. وہ جو ایک آپ اس کو ایک سائنس کے طور پہ یا آپ اس کی ایک سائنٹیفک اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تمام تر مجھے 1000 صفحے کی کتاب بھی مل رہی تھی، مجھے اس کے ٹیکنیکل انالیسز بھی مل رہے تھے،
مجھے اس کے اوپر مقالے بھی مل رہے تھے, مجھے اس کے اوپر ایک بہت شاندار حاصل وصل مل رہی تھی. ہمارے یہاں جس طرح بات وہی ہے, کیوں نہیں ہے ہمارے یہاں سب کچھ؟ کوالٹی آف ایفرٹ نہیں, ہم اس کے اوپر آمادہ نہیں. یہ اتنی بڑی روٹ کاز ہے ہماری سوسائٹی کی ایز اے اوور آل ڈاؤن گریڈنگ کی. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, اس وقت آپ کو نہ ادب میں, نہ زبان میں لکھنے کے حوالے سے, نہ شاعری میں, نہ سائنس میں, پیور سائنسز میں چلے جائیں, کچھ بھی اس وقت سمجھے کہ ٹوٹل بلیک آؤٹ. وجہ کیا ہے؟ کوالٹی آف ایفرٹ نہیں. تو اب اگر نہیں ہے تو کیا اس کا ہم آغاز نہیں کر سکتے؟ ایک اگر فل ان دا بلینکس ہے تو ہمیشہ فل ان دا بلینکس ہی رہے گی, ٹھیک, اس کو ہمیں فل کرنا ہے, ٹھیک. اگر ایک کوشش کچھ عرصے کے لیے رکی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم آج سے اس کو شروع نہ کر سکیں. میں اپنے بچوں کو آمادہ کروں. اب الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی, میں اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے بہت کوشش کر رہا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ میں اس علم شریف کے حوالے سے ان کو جتنا ایجوکیٹ کرتا ہوں, اور میں نے باقاعدہ طور پہ ان کو یہ کہا کہ آپ کچھ بھی بنیں بھلا زندگی میں, یہ علم آپ کے ساتھ رہے گا, ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو لرن اٹ, آپ کو اس کو سیکھنا پڑے گا, ٹھیک. اور باقی ڈسپلن میں آپ جتنا ایکسل کریں اس میں بھی اتنا ہی ایکسل کریں, ٹھیک. تو سمجھو اب ابھی سے ان کے ذہن میں یہ بات پکی ہے کہ ہم نے اس میں کچھ کرنا ہے, ٹھیک. تو یہ ہم والدین بھی اپنا سمجھیں جو ایک کورس آف تھنکنگ ہے اس کو ذرا بدلیں, ٹھیک ہے. ہمیں اوور آل ذرا ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنی جو تھنکنگ ہیبٹس ہیں, اپنی پرائرٹیز جو ہیں, ان کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور بہت ساری چیزوں کو ہمیں کوالٹی انگریڈینٹس کے ساتھ ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے, جس کی باعث ہو سکتا ہے, یقینی طور پہ ہو سکتا ہے نہیں, ہمارا جو کوالٹی آف لائف ہے جو بیسیکلی کوالٹی آف وزڈم کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. تو کوالٹی آف وزڈم بڑھے گا تو پھر انشاءاللہ سوسائٹی بھی ترقی کرے گی اور کوالٹی آف ایفرٹ بھی بڑھے گی انشاءاللہ. تو یہ وجہ تھی اس کے پیچھے. جی, اینی ادر کویشچن تھا؟ سر یہ ہمارے یہاں کمی کہاں رہ گئی ہے کہ یہ ہم اتنا پیچھے رہ گئے؟ اگر ہم دیکھیں کہ مثلاً ہمارا پڑوسی ایران ہے یا ترکش ہے, حالانکہ ترکش وہ ایک زمانے سے انہوں نے عربی نہیں پڑھی, انہوں نے عربی چھوڑی ہوئی زبردست, لیکن پھر بھی وہ ان جیسا عربی لکھنے والا کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے میں ٹاپ کے جو کیلیگرافر ہیں نا وہ ترکش ہیں. عربی اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ترکوں میں جا کے سیکھتے ہیں. بالکل آج کل یہی روش ہے, بالکل ایسے. ہم لوگ کہاں اتنا بیکورڈ رہ گئے یار, ہم تو بڑے مسئلہ ہے کہ ایٹم بم بنا لیا, ایٹم توڑ لیا, پھر جوڑ لیا, تو روٹی کمانے میں پیچھے رہ گئے. وہ محترم بات ابھی یہی ہے نا کہ وہ جو کوشش کی تو سر یہ صلاح ہے جس کی وجہ سے یہ بیکورڈ ہے. اسپرچویلٹی کا ہی ہے, کچھ اسپرچویلٹی ہے. اور دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں, گھر میں سیکھتے ہیں. بہت ساری چیزیں وہ جو ہم جہاں پہ بچے پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں وہ آ کے ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آ جائیے اسکول سے. ان کی جو بات کرنی, ان کا جو انداز کرنے کا, ان کی حد بتاری ہونے کی ایک سیکھ ہے جی, کوئی نئی چیز لرن کرتے ہیں. تو وہ اچھی چیز ہمیں آگے کیوں نہیں بتاتا کہ ابو ابا یا جو بھی ہیں وہ کہتا ہے یہ آج میں نے یہ سیکھا. تو یہ پتہ نہیں کہاں بھی خلا ہے ہمارے یہاں. یہ پورا پیکیج ہے. ہاں جب تک سارے کا سارا معاشرے کے سمجھیں کہ انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں. کسی ایک زمانے میں مثلاً ہم لوگ 1980 کا اگر زمانہ یاد کریں تو جب زمانے میں نے پرائمری میں پڑھا تھا, یہ مثلاً 82-83 میں پرائمری, اس دوران میں پرائمری تو 5ویں تک تو وہ لوگ تختی ڈنڈے کے دور پہ چلے جاتے تھے. اور جس دن تختی نہیں ہوتی تھی نا وہ ہماری کمر لال کر دیتے تھے ساتھ میں, تختی گھر چھوڑتی ہے. تو بے شک ہمارے یہاں ایچیسن آ چکا ہے, لیکن ایچیسن کے اندر بھی اگر سیاسی ایفرٹ کی جائیں گے یار تو پھر نیچے بھی بندہ چلتا ہے چلاتا ہے کام پہ. جیسے آپ نے کہا وہ لوگ تو بھی ہمارا, اگر میں اپنا بچہ چھوڑ کے یار نستعلیق میں تم نے PhD کرنی ہے, M.Phil کرنا ہے یا ماسٹرس کرنا ہے, میرا نہیں خیال وہ سادہ BA بھی کر رہے ہیں. ماں سوائے NCA میں 1 سالہ ڈپلومے کے علاوہ کخ نہیں ہے یہاں. سر ایک سوال میرا ہے کہ نا, ایک تو مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے ہمیں تختی لکھنا سکھائی جاتی تھی پراپر طریقے سے, گاچی سے صاف کرنا, اور وہ اس کی اہمیت اب کتنی ہے کہ جو ہے اگر خطاطی کسی نے سیکھنی ہے اس میں خاص طور بچوں کے لیے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ ہمیشہ جب بھی اس عمر میں ہم کوئی نئی چیز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک سب کانشیسلی
آتا ہے کہ یار اب تو بہت لیٹ ہو چکا ہے. تو خطاطی کا اس حوالے سے کوئی ہماری ذات پہ سائیکولوجیکلی امپیکٹ ہوتا ہے کہ یار لیٹ ہو گیا, اب تو میں 35 کا ہو گیا ہوں, 30 کا ہو گیا ہوں, تو اب تو شاید پہلے جتنی چاہیے تھی آج میں صفائی نہیں آئے گی. اللہ نے اس چیز کی جو اسپیس ہے نا, وہ آپ اس کو وہی جب ایک ڈیوائن روٹیڈ نالج ہے نا, آپ اس کو اسی انداز سے دیکھیں ذرا. خدا نے کیا کسی بھی انسان کے لیے قید رکھی ہے کہ تم زندگی کے کسی بھی موقع پہ اگر پہلے تمہارا میرے ساتھ کنیکشن اس طریقے سے نہیں تھا تو تم اس کنیکشن کو بحال نہیں کر سکتے. ٹھیک, یہ شرط اللہ نے کہیں نہیں رکھی. جہاں جس زندگی کے جس موڑ پہ ایک سانس اگر تم متوجہ ہو جاتے تو میں تمہیں لبیک کہوں گا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تمہاری شاعرات سے بھی زیادہ تو یہاں موجود ہے کہ تم مجھے پکارو, میں تمہیں لبیک کہوں گا. اس میں کہیں بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو وہ جو توفیق عطا فرمائے گا, اگر انسان نے اس کو استعمال کرنے میں دیر کر دی ہے, جب وہ لوٹے گا تب بھی تو اس کی توفیق سے ہی لوٹے گا. یعنی یہ توفیق کا سبجیکٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمیں اپنی ڈے ٹو ڈے جتنی بھی صلاحیتیں ہیں, اپنی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے, اس کو نبھانے کے حوالے سے میں نے جب اللہ نے توفیق دی کہ میں اس معاملے کو سمجھوں, تو میری بہت شکریہ, میرے معاملات میں مجھے اتنی کریکشن جو ہے اس کو حاصل کرنے میں مدد ملی. ٹھیک ہے, کہ میں بالکل ایک جیسے وہ 90 ڈگری پہ آپ کا زاویہ بدل جاتا ہے سیکھنے. آپ کے اندر آپ کا ہے کوئی کیا آپ اپنی مرضی سے سانس لے رہے ہیں؟ میرے اندر تو میرا کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے جو قدم اٹھ رہے ہیں وہ بھی خدا کی توفیق سے. اگر اللہ نے مجھے توفیق دی, میں نے نہیں استعمال کیا, تو جب میرے دوبارہ قدم آئیں گے نا, اس کی طرف میرا دوبارہ ارادہ بنے گا, تو یہ سوچیں کہ وہ بھی خدا کی توفیق ہوگی. یعنی یہ اگین خدا کا جسے کہتے ہو میرے پہ احسان ہوگا کہ میں بھول گیا تھا, لیکن اس کا کرم میرے پہ یہ ہے کہ اس نے مجھے دوبارہ یاد دہانی کروا دی. تو اس کو مکمل طور پہ ہم توفیق الہی کے معاملے میں دیکھیں, وگرنہ پھر وہ آیات کا خدا نہ خواستہ کیا مصرف ہے, کیا یوز ہے, جس میں ہمیں بار بار وہ توفیق کی طرف جسے کہتے ہیں وہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وما توفیق الا باللہ. توفیق ہے کیا چیز؟ یہی the capacity to perform an ability, ٹھیک, یا ability to perform a specific task, وہ کیا ہے؟ یہی توفیق ہے. تو جب یعنی اگر اللہ پاک آپ سے خدا نہ خواستہ آپ اس کو صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے, تو خدا کا ایک وعدہ ہے کہ پھر میں تم سے توفیق سلب کر لوں گا, پھر آپ جتنا مرضی زور لگا لیں, آپ کے دماغ میں اس کا وہم و گمان ہی نہیں آئے گا. میرا بھی سوال ذرا تھوڑا سا جی ڈفرینٹ لیول کا ہوتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ ادھر بھی پڑھا, اپنی تربیت حاصل کی ایران میں. جی اچھا, دونوں کے ملکوں کے ماحول میں اس وقت بے انتہا فرق ہے. تو ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج سے 50 سال پہلے تک بڑے استاد موجود تھے, جی تب بھی ہم نے اپنی روش بہت ہی کلاسیکل ہی رکھی, جی جبکہ اس وقت کنٹمپریری ایران اس وقت کو بہت ہی ماڈرن قسم کی کوریوگرافی کر رہا ہے. کمپوزیشن بڑے ڈفرینٹ ہیں. ہماری طرف سے صرف 2 سطروں کی یا 4 سطروں کی یا جنوفا یا دوسرا کر کے آپ نے کیا. ہم اتنے اپنے آپ کو بنیاد پرست کیوں رکھا ہوا ہے؟ مطلب ہم اس میں ترقی کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ جو نئے جو اس کے فن کے دل دادا ہیں اس طرف بھی ان کو اٹریکٹ کیا جائے. مطلب یہ میرا آپ سے, تو آپ خطاطی کے سر سید احمد خان بننا چاہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک جو بڑی وجہ جو پاکستان میں میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ جو اس فن میں اتنی زیادہ ترقی نہیں ہو رہی کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت فنڈامنٹلس کے اوپر جکڑ کے رکھا ہوا کہ یہی خطاطی, اس سے آگے اب ایک قدم آگے چلیں گے تو خطاطی نہیں. سر میں انہوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں سمجھ گیا ہوں, تو میں اجازت ہوں. بات دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ کا کام ہے بنیادوں کو مضبوط کرنا, ٹھیک ہے.
پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھی جائے گی تو وہ فارسی کی مثال ہے کہ سریا یعنی ساتویں آسمان تک بھی عمارت کھڑی ہوگی تو وہ ٹیڑھی کھڑی ہوگی دیوار. دیکھیے ہر چیز کی بنیاد یہ قلم ہے, بنیادی چیز یہ ٹھیک. یہ بچہ آج یہ سیکھتا ہے, علم الخطاطی سیکھتا ہے, اس کو ایز اے سائنٹیفک سبجیکٹ سیکھتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اس کے لیے ایسا ماحول مہیا کرنا, یہ خطاط کی ڈیوٹی پرفارم کرنا اس کام کا ایک پہلو ہے. یعنی تھوڑی سی اب میں مزید اس بات کو وسعت دوں تو ٹھیک, یہ آپ تک کی بات پہنچ رہی ہے. یعنی ایک خطاط کی ڈیوٹی پرفارم کرنا اس علم الخط کو سیکھنے کا ایک پہلو ہے. آپ اس میں ایک فورنزک ایکسپرٹ کے طور پہ بھی کام کر سکتے ہیں, آپ اس میں ایک کرٹک کے طور پہ بھی کام کر سکتے ہیں, آپ اس میں ایک کامیاب لکھاری کا بھی کام کر سکتے ہیں. یعنی آج سے پہلے جیسے 70s کی دہائی میں ہمارے ہاں بڑے بڑے ادیب تھے, خطاط نہیں تھے, لیکن وہ خط کے بارے میں ان کی جو کتب ہیں اب تو شاید وہ پبلش بھی نہیں ہوتی اور بہت نایاب کام ہے. ڈاکٹر سید عبداللہ اور عبداللہ چغتائی اور اس قبیل کے کچھ اور بڑے بڑے نام ہیں, انہوں نے بہت شاندار کام کیا. خط نسخ کی پوری, خط نستعلیق کی پوری ہسٹری, مخطوطات کو جمع کرنا ایک جگہ اور ان کا ٹیکنیکل انالیسز اور وہ بہت کام. دیکھیے فزکس کو فزکس کی طرح ہی پڑھا جائے گا, کیمسٹری کو کیمسٹری کی طرح ہی پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. اب ان کے اصولوں میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فنڈامنٹلزم ہے یا یہ ماڈرنزم ہے یا اس کے اندر اس طرح سے ہم اس کے اندر ریفارمز کو انٹروڈیوس کریں. نہیں, جو فزکس کی بیسک نالج ہے جو وہ فزکس کی طرح ہی اس کو پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. جو کیمسٹری ہے یا جو اسٹیبلش نارمز ہیں, کسی بھی پرنسپلز ہیں بیسیکلی, وہ ایگزیکٹلی ان کو اسی طریقے سے ہی فالو کیا جائے گا, ٹھیک. جو آپ فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کر رہی ہیں دیٹ از سم تھنگ ادر. آپ اگر غور کریں تو جو ایران میں اس وقت آپ نے مثال ایران کی دی ہے, تو وہاں پہ جو ماڈرن کام ہو رہا ہے, یعنی ماڈرنٹی سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے کیا خط نستعلیق میں کوئی ریفارمز انٹروڈیوس کر دیں؟ نہیں, ایسا نہیں. یہ ایک یوز ہے خط نستعلیق کا. آپ جب سیکھ لیتے ہیں تو آپ اس کو پیپر پہ بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو اٹھا کے کینوس پہ بھی لے جا سکتے ہیں. بلکہ وہاں پہ یہ زیادہ خوبصورتی بات ہے کہ وہاں پہ ایون اگر وہ اس کو کینوس پہ بھی, یعنی ہم اس کو ماڈرن آرٹ کی بجائے ہم اسے کہتے ہیں خط آرٹ کہہ سکتے ہیں, یا ان کی زبان میں نقاشی خط کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی وہاں پہ ایون یہ زیادہ لائن انہوں نے ڈرا کی ہوئی ہے کہ وہی خط نستعلیق آپ صفحے کے اوپر لکھتے ہیں, اس کو کہا جائے گا آغا ان خوش نویسی است, ٹھیک. وہ جب اسی خط نستعلیق کو اٹھا کے کینوس پہ لے کے جائیں گے, وہاں پہ کوئی مائکا لال اس کو خوش نویسی نہیں کہے گا, وہ اس کو کہے گا نقاشی خط. کینوس کے اوپر خط نستعلیق لکھنے میں زیادہ محنت لگتی ہے, ٹھیک, لکھے گا. اب بنیادی طور پہ کمپوزیشن کی بات ہے, یہ بلکہ زیادہ کامیابی کی بات ہے کہ انہوں نے ایون اگر اس کو کینوس پہ بھی لے کے گئے ہیں تو وہ لکھ وہی ٹریڈیشنل آرٹ رہے ہیں, اسکرپٹ ٹریڈیشنل اسکرپٹ کو ہی لکھ رہے ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہے ہیں تو نہ بسم اللہ کا پتہ, نہ رحمان کا پتہ, نہ رحیم کا پتہ, ٹھیک. سمجھیں کہ وہ اسی اسکرپٹ کو اٹھا کے ایک مرتبہ پیپر پہ لکھ رہے ہیں, وہیں سے اٹھا کے وہ کینوس پہ لے گئے ہیں, ٹھیک. وہاں پہ وہ اس کو رنگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, وہاں پہ بلکہ یہاں تک ہے کہ وہ ایون کینوس پہ بھی قلم کے ساتھ ہی لکھتے ہیں. بیسک وہی. جو ماڈرنٹی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس چیز کو ہمارے ہاں مکس کر دیا گیا, جو بچے خاص طور پہ جو عام طور پہ ہمارے یہاں خطاطی جس چیز سے سمجھا جاتا ہے وہ کیا ہے, کینوس کے کام. آپ برش پکڑ کے رنگوں کے ساتھ کچھ بھی کارروائی کر دیں اور اس کو خطاطی کا نام دے کے آپ ماتھے پہ چپکا دیں, اس کو نہیں, یہ خطاطی اس چیز کا نام نہیں. خطاطی پیورلی یہ کام ہے, یہ صفحہ قلم یہ باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہیں, صفحہ اور یہ خطاط کا, دیٹس آل. یہ فارمولہ خطاطی. اس کے علاوہ 1200 سال کی ہسٹری میں یہ اب آ کے یہ کام ہونا شروع ہوا, ٹھیک. وہ بھی یہ ہے کہ آپ نے زمانے میں خطاط کا پیٹ بھی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں خطاط کے
پیٹ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے. ٹھیک, یعنی اکثر تو یہاں تک یہ ہوتا ہے کہ یہ تو مقدس علم ہے, اچھا فی سبیل اللہ کریں. ٹھیک ٹھیک ہے. تو جب مقصد ابھی کچھ دنوں پہلے یہ لمز میں بھی ایک ورک شاپ ہوئی تھی, تو وہاں پہ ایک نوجوان نے پوچھا کہ ہم اس کو کیوں سیکھیں. اب اچھی کیا, انہوں نے اپنی طرف سے اچھی نیت کے ساتھ بات کی, لیکن اس بات کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے؟ کیا مطلب کہ خطاط اپنے پیٹ میں سے میدا نکلوا دے؟ کیا کریں؟ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ہم خطاطی کو فائدے کے لیے کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ انسان فائدے سے کبھی بھی رخصت نہیں ہو سکتا. فائدہ ہمیشہ انسان کے پیش نظر ہے. اب وہ ڈویژن ہے اس میں کہ کیا وہ مادی فائدہ ہے یا روحانی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ اس کو خدائی رنگ میں سیکھتے ہیں یا خدائی رنگ میں جو بھی کام کرتے ہیں, تو وہ آپ کا روحانی فائدہ ہی گنا جاتا ہے. چاہے وہ آپ اپنی اولاد کو قربتاً اللہ پیار سے دیکھ لیں, اپنا کام کاج آپ کہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, تو اللہ ہر سانس کو آپ کی عبادت قرار دیتا ہے. ٹھیک, یعنی وہ تو پھر بات ہی الگ ہو جاتی ہے. تو وہ سمجھیں کہ آپ کا ہر سانس ہی عبادت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ فائدہ تو پھر آپ انسان کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتا فائدے سے. ٹھیک, تو جب تک فائدہ خطاط کو نہیں ہوگا, خطاط کی ذات ابھر کے نہیں آئے گی سامنے. ٹھیک ہے, اور جب تک خطاط خود نہیں ابھرے گا, وہ اس علم کو کیسے اپنے کندھوں پہ لے کے اوپر جائے گا. ٹھیک, تو اس لیے یہ ضرورت آج کے دور میں ایجاد ہوگی. کیوں ایجاد ہوگی, اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے. یا آپ لوگوں میں بھی توجہ اس میں چاہیے. یہ آپ نے بھی جو کویسچن کیا سبھی کا ہے اس میں, کہ جو آپ اسٹوڈنٹس کے آنے سے پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کا جب کولیکٹیو وزڈم بنے گا, یہ ان جیسے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں یہ آئیں گے اور اس کو ایز اے پیور ٹریڈیشن سیکھیں گے. جو بات ہو رہی تھی کہ وہ کینوس کا کام کیوں بک رہا ہے, ایک اچھے خاصے خطاط کو کینوس پہ کیوں کام کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ صاحب خانہ اٹھتے ہیں, بیگم صاحبہ جاتی ہیں, ہمیں تو بہت خوبصورت چیز چاہیے. ہمیں تو رنگ برنگا چاہیے, ہمیں تو کوئی بہت 35-40 گز کی چاہیے. اچھا, اب وہ خطاطی وہ مانگ رہے ہیں جو ان کو خطاطی لگ رہی ہے, چاہے وہ گھوڑے کی شکل بنی ہوئی ہے. لیکن میں مطلب کہ استہزاء نہیں کر رہا ہوں, مذاق نہیں اڑا رہا ہوں کسی کا. کہنے کا مقصد یہ کہ پرسیپشن ہمارا اتنا اس کو ڈاؤن گریڈ ہو گیا. ٹھیک, اب ہم کوشش کر کے ایک کولیکٹیو وزڈم اس کا بنانے کی کوشش کریں, جو اس کی ٹرو آئیڈینٹی ہے اس کو ایجوکیٹ کریں. جب مجھے زبان پہ اس کا جس چیز کا میں نے ذائقہ چکھا ہی نہیں پچھلے کئی عرصے سے, ایک بچہ نیا پیدا ہوتا ہے, آپ اس کو جو بھی کھانے کا عادی بنا دیں گے وہ اس کا عادی ہو جائے گا. اس نسل نے اس خط کا, اس کالی سیاہی کا مزہ چکھا ہی نہیں. جن کو لت پڑی ہوئی ان کو جا کے پوچھیں, وہ کہیں گے ہمیں کالی سیاہی کے علاوہ کچھ منظور نہیں ہے. یہ بالکل ایسے الٹ ہے. ٹھیک, آپ جا کے کہیں کہ یہ خطاطی, وہ کہیں گے کہاں کی خطاطی, یہ تو مصوری ہے. صادقین نے ساری زندگی خود کو خطاط نہیں کہا, ہم نے کہا. گل جی نے خود کو خطاط نہیں کہا, یہ ہم نے انہیں خطاط قرار دیا. ٹھیک, وہ خود کو پینٹر کہتے تھے, صادقین خود کو مصور کہتے تھے. اس کو ہمیشہ سے اپنی ایک صنف ہے, ایجاد ہو گئی. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو پھر بھی یہ آزاد ہے نا. ٹھیک, تو آپ اس کو مصورانہ خطاطی کہہ سکتے ہیں, خط آرٹ کہہ سکتے ہیں, لیکن جب خطاطی کہیں گے پھر یہ فارمولا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ یہ ایک پوری پود, یہ پوری جنریشن تیار ہو, لوگ اس بارے میں اپنا آگاہی لیں, ایک پوری اپنی ایجوکیشن لیں, اور اس کے بعد جو ٹرو آئیڈینٹی ہے ایک نالج کی, ایک علم کی, وہ اسٹیبلش ہو. تو یہی حضرات جائیں گے, یہی بیگم صاحبہ جائیں گے, وہ کہیں گے نہیں مجھے میر اماد کا لکھا ہوا چاہیے, مخطوطہ ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو مقصد کسی کے کام کا استہزاء کرنا نہیں. جو لوگ کینوس پہ کام کرتے ہیں یا خط آرٹ میں کام کرتے ہیں, ہمارے ہاں چونکہ وہ آزاد ہے, تھوڑا زیادہ ہی آزاد ہے. ٹھیک, تو مطلب وہ جب لکھتے ہیں تو پھر وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ لکھا کیا ہوگا. ٹھیک,
تو ایون ایران میں تو یہ ہے کہ وہ خط نستعلیق ایٹ لیسٹ لکھ رہے ہیں, خط شکستہ لکھ رہے ہیں, اس کو وہ اٹھا کے کینوس پہ لے گئے ہیں, ٹھیک ہے. پھر بھی انہوں نے اس ماڈرن ایفرٹ کو بھی ٹریڈیشنل آرٹ کے ساتھ جوڑ دیا. ٹھیک. سر تھوڑی سی اگر ماڈرن اور کلاسیکل کیلیگرافی کے اوپر روشنی ڈال دینا تو یہ تھوڑا سارا معاملہ صاف ہو جائے. جی جی یہ اسی کو میں کہہ رہا ہوں, وہ سمجھنے والے وہ کیا پنجابی جانے چھیتی سمجھ جان گے. اور مقصد یہ ہے کہ ٹریڈیشنل کام یہی ہمارا جو اسکول آف کیلیگرافی ہے, یہ جو ہم اسکرپٹس کو لکھتے ہیں, خط ثلث لکھ رہے ہیں, خط نستعلیق لکھ رہے ہیں, خط کوفک لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو قلم اٹھا کے صفحے کے اوپر یہ جتنی بھی کارگزاری ہوگی یہ روایتی ٹریڈیشنل پیور اسکول آف کیلیگرافی جو ہمارا کہلاتا ہے, جس کو ہم علم الخط کہیں یا فن خطاطی کہیں. ٹھیک. آپ باقی ساری باتیں چھوڑ دیں, آپ یہ کینوس کا کام اٹھا کے لے جائیں باہر, آپ وہاں کسی گورا صاحب کو بیچنے کی کوشش کریں کہ یہ خطاطی ہے, وہ آپ سے نہیں, وہ کہے گا یہ خطاطی نہیں ہے. یعنی میں نے جب اس پہ تحقیق کا معاملہ شروع کیا تو مجھے جو سب سے زیادہ کلیکشن ملی وہ ایک ہالینڈ کے پروفیسر کے پاس تھی. ایک تقریباً کوئی 400-500 سے زیادہ کا کتب کا ذخیرہ ان کے پاس. ٹھیک. ہمارے ہاں ایک لفظ کسی کے پاس ہے وہ مر جائے گا آپ کو نہیں بتائے گا, یہ حالت ہے یہاں. یعنی مجھے میرے جو استاد ہیں ایرانی استاد, میں کسی کے خلاف انگوش نمائی نہیں, ایک ماحول بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. میری ضرورت نہیں ہے, نہ میں میرا مزاج ہے اس طرح کا, نہ میں نے خود کو بہت بلکہ کاٹ کے رکھا ہے سارے ماحول سے. ٹھیک. اس کے لیے وہ سیکریفائس بھی بہت کرنا پڑتا ہے. کیوں کاٹا ہے میں نے؟ اسی وجہ سے کہ وہاں پہ جس طرح کا ماحول ہے, جو پرائرٹیز طے کی جا چکی ہیں, آپ اس میں خود کو فٹ نہیں کر سکتے اگر آپ اس ٹریک پہ جانا چاہتے ہیں آگے. ٹھیک. تو جو ماڈرن کام ہے, ماڈرن کام اسی کو کہا جاتا ہے جو ہم کینوس پہ کرتے ہیں. تو اس کو بڑا ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو خط آرٹ کہا جاتا ہے. یہ مصوری میں فال کرتی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے. یہ پینٹنگ میں آتی ہے, اس کا تعلق خطاطی کے ساتھ نہیں ہے. ہاں آپ اس کو خط آرٹ, ہمارے یہاں اس کو خط آرٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک. ہاں اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ خطاطی کے جو اسکرپٹس ہیں آپ اس سے ایک انسپریشن لیتے ہیں اور رنگوں کے اندر کچھ نہ کچھ آپ برش کے ذریعے. اس کے لیے بھی جب تک ہم ٹریڈیشنل نہیں کریں گے, اس کے ہمیں سارے رولز جیومیٹری نہیں آئے گی تو ہم کینوس پہ بھی نہیں کر سکتے. جی ہم پاگل ہو جائیں گے کینوس پہ. دوسری بات یہ نا کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے, یہ بات اس طریقے سے ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم ساری الجھنوں کو چھوڑ کے ایک علم کو اس کی بنیاد سے سیکھنا شروع کریں گے, یہ خود بخود یہ دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی بات ہمارے دماغ سے اتر جائے گی, ذہن صاف ہو جائے گا. 1200 سال سے کیا چیز چلی آ رہی ہے؟ رنگ ہیں کیا, یہ کینوس ہے کیا, یہ دس اینڈ دیٹ کیا ہے, یہی قلم ہے, یہی خطاط کا ہاتھ ہے, یہی نسخ ہے جو 1200 سال سے 1000 سال سے 1100 سال سے لکھا جا رہا ہے. قرآن پاک کا آفیشیل اسکرپٹ ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو مجھے بتایا جائے. نہیں ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے باقی سب کچھ بھلا دیں, منظر سے ہٹا دیں, صرف اس پہ توجہ رکھیں. اس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے, کسی اور چیز کی نہیں اٹھائی. ٹھیک ہے. یہ ہے ایفیلیٹڈ چیز. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ہے یہ سیاہی. دوسری قوموں سے ہم مثال لے لیتے ہیں. کل آپ کے ساتھ وہ جاپنیز کیلیگرافرز کی اور چائنیز کیلیگرافرز کی بات ہو رہی. یہی سیم نارمز اینڈ ٹریڈیشن ان کے ہاں رائج ہیں, اور وہ اپنی ٹریڈیشن میں اپنی نارمز جو ہیں ان کی ٹریڈیشن کی, اس میں وہ ذرہ برابر بھی تبدیلی کے روا نہیں ہیں. کیا وہ ترقی یافتہ قوم نہیں ہے؟ یعنی میں ایک جاپنیز کیلیگرافر کا انٹرویو سن رہا تھا اور بالکل اسی طرح مجھے لگا کہ جیسے ہمارے اسکول آف کیلیگرافی کی بات ہو رہی. تو جو اینکر پرسن تھا اس نے, ایک ماسٹر کیلیگرافر تھے جاپان کے, ان سے پوچھا کہ پریکٹس کتنی ہے ہمیں, اور آپ کیوں اتنی پریکٹس کرتے ہیں؟ ان کا جواب بہت خوبصورت تھا. یعنی میں کہوں کہ جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے لیے 10,000 مرتبہ لکھنا اور 10,001 مرتبہ لکھنے میں فرق ہے.
یعنی بڑی خوبصورت بات. ان کا وہ کیسے، ان کا ہو سکتا ہے کہ وہ عقدہ، وہ گرا، وہ بات جو مجھے 10,000 مرتبہ لکھنے میں سمجھ میں نہیں آئی، وہ ایک اور مرتبہ لکھنے میں مجھے سمجھ میں آ گئی. ایک قلم کا 10,001واں اسٹروک جو ہے وہ مجھے وہ سمجھ عطا کر دے جو مجھے پہلے نہیں ہے. تو یہ چیز جسے کہتے ہیں بالکل پیور ہے، کلیئر ہے. قرآن پاک میں سے جو سرچشمہ پھوٹا ہے وہ علم مقدس سے خط ہے جو آج ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو سیکھیں. اس میں سے چاہے آپ اس کے فورینزک ایکسپرٹ بنیں، چاہے آپ اسلامک آڈیکالوجی کے آپ ماہر بنیں، چاہے آپ خطاط بنیں، خطاط کے طور پہ اس کو استعمال کریں، چاہے آپ اس میں 1000 صفحے کی کتاب لکھ ڈالیں. اس کی اتنی یوٹیلائزیشن ہے جس کا سمجھیں شمار نہیں ہے. یہ فَإِنَّهُ مِن مفاتح الرزق، وہ رزق ارن کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ رزق کے کون کون سے دروازے ہیں. فَإِنَّهُ مِنْ أَهَمِّ الْأُمُورِ وَأَعْظَمِ السُّرُورِ، وہ اسرار کی باتیں کھنگالیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسرار کی باتیں کیا ہیں. ٹھیک، یعنی اگر یہ بات ہو تو آج مطلب کہ جو لندن کے آکشن ہاؤسز ہیں وہاں پہ سب سے مہنگا کام ہمارے یہ مخطوطات بکتے ہیں. یہ آپ کا کینوس کا کام نہیں بکتا. یعنی دے نو دا ویلیو جو ہمیں جاننی چاہیے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہمیں اس چیز کو ویٹیج دینا چاہیے وہ لوگ دے رہے ہیں. تو اس کالی سیاہی کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہے، وہ ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک، وہ جس دن ہمیں اس کا چسکا، بھائی وہی بات ہے، جن کو چسکا پڑا ہوا ہے وہ ان کو پھر کچھ اور نظر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ضرورت یہ ہے کہ ہم ساری باتیں ذرا ایک دو مرتبہ نا منظرنامہ صاف کریں. یہ بہت ساری چیزیں کل ملا کے ہمارے وہ ترجیحات بہت گڑمڑ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فیسیلیٹیٹ کر کر کے ہم نے خود کو ہمارا حال جو کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک لمبی دوڑ لگائیں. ٹھیک ہے، اور بس نہال ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس دوڑ میں یہ یعنی وہ ریاضت چیز اس نام کا ہے کہ آپ خود کو اتنا مشغول کر دیں اس کام میں. یعنی اس کی مثال میں صرف یہ دیتا ہوں کس طریقے کی مشغولیت ہے. جن کی لیگیسی ہے وہ، میں نے آپ کا ٹی ٹائم کا وقت بھی لے لیا. ٹھیک ہے، مجھے تیمور بھائی سے ڈانٹ بھی پڑے گی تھوڑی سی لیکن ہے آپ کی چائے ٹھنڈی ہو گئی؟ یہ ہمیشہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. پھر ٹائم پر بات نہیں ضرورت نہیں. یعنی یہ لیگیسی کیا ہے، یہ ریاضت کیا ہے، اس کے پیچھے میں صرف آپ کو ایک مثال دوں گا. اس کو ہم جنون نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم کوئی پاگل پن نہیں کہہ سکتے. ایک بڑی کیلکولیٹڈ ایفرٹ ہے. یہ وہ جو کالی سیاہی کے ساتھ، اس قلم کے ساتھ جو ایفیلیشن ہے نا، وہ آپ کو کس لیول پہ لے جاتی ہے. مشق عشق کیا ہے؟ سب سے بڑا نام جو اس علم مقدس کو اس مقام تک لانے میں، وزیر علی ابن مقلہ، نام آپ نے بہت سنا ہوگا، بہت بنیادی حیثیت ہے. اول جو شجرہ خطاطین میں ان میں جو پہلا نام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آتا ہے. لیکن خط کو اسی تعلیم کی روشنی میں ایک بہت اہم مقام میں لانے میں وزیر علی ابن مقلہ کا. اچھا، یہ اپنے جو پرانے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے یا جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے تھے، وہ ہمیشہ قیمتی چیزوں کو اپنے خزانے میں، قیمتی لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرتے تھے. کلیکشن چاہیے قیمتی چیزوں کی، قیمتی لوگوں کی. ٹھیک، تو انہوں نے بھی دیکھا کہ جب اتنا بڑا نام ہے، ہاتھ میں ایسی کرامت ہے، اپنے قریب کیا اور بہت اہم مقام عطا کیا دربار میں. لیکن یہ دوبارہ پھر صاحب اقتدار لوگوں کی ایک یہ سمجھیں کہ فطرت بھی ہے کہ وہ جہاں پہ قیمتی چیز کو اپنے نزدیک کرتے ہیں وہیں کہیں نہ کہیں اس کے لیے کینہ بھی ہوتا ہے، دشمنی بھی ہوتی ہے. یہی کینہ ایک مقام پہ ابھرا اور وہی وزیر علی ابن مقلہ جو سمجھیں کہ ان کی آنکھ کا تارا تھے، حکم یہ ہوا کہ اس کو زندان میں ڈلوا دیا جائے. زندان میں ڈلوا دیا گیا. اب یہ سمجھیں کہ کوئی وہ سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، یہ
ایک فیکٹ ہے. بلکہ آپ کو یہاں کے لوکل خطاطوں کے میں کسی وقت موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ آنکھیں نہیں ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا یہ نہیں وہ ہم کبھی وہ ہسٹری کو کھنگالیں یہ سبجیکٹس ابھر کے سامنے آئیں تو پھر سمجھیں کہ وہ دماغ اور روح کو ہلا دینے والی باتیں دل دماغ دہل جاتے ہیں واقعتاً دہل جاتے ہیں. ڈیلیبریٹلی یہ لفظ بول رہا ہوں ٹھیک ہے ہلا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں کیا کر رہے ہیں. تو وزیر علی ابن مقلا نے وہیں زندان میں قیدیوں کو خط کی تعلیم دینی شروع کر دی. بادشاہ صاحب جو اقتدار شخصیت تھے میں ان کو سمجھیں ہم عام طور پہ ان کو خلیفہ کے نام سے یاد کر لیتے ہیں لیکن بہرحال صاحب اقتدار شخصیت صاحب اقتدار ہوتی. اچھا یہ ابھی بھی نہیں سدھرا حکم ہوا کہ اس کا ہاتھ کلائی سے کٹوا دیا گیا. اچھا ہاتھ کٹوا دیا گیا اب معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا بس وہ سارا جو طوفان تھا تھم گیا یکلخت. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ابن مقلا نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی کلائی کے آگے قلم باندھ کے قرآن پاک کتابت کی. تو یہ سمجھیں کہ آؤٹ آف مینی ایگزامپلز بہت ساری جو ایک ایسی وہ لیجنڈری ٹیلز ہیں لیجنڈری فیکٹس ہیں بیسیکلی جو انٹولڈ ہیں. انٹولڈ اس حوالے سے کہ اگر بتائے بھی جاتے ہیں تو وہ صرف واہ واہ کے لیے ہم کیا صرف وہ ابن مقلا کی واہ واہ کر کے بس کر دیں. بس ہوتا یہی ہے نا کہ بس واہ واہ کیا کتاب بند کی بس ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اس لیگیسی کو ہم کیسے آج کے دور میں کیسے لے کے آئیں گے. اس کے بھی تو 2 ہاتھ تھے 2 پاؤں تھے دماغ تھا کھوپڑی تھی 2 کان ہماری طرح ہی تھے. کوالٹی آف ایفرٹ اگر ہم ویسے نہیں کر سکتے تو کم از کم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں. ابھی تو سمجھیں کہ بالکل بنیاد پہ کھڑے ہیں. تو یہ جب تک یہ ادھر ادھر کی باتیں ہمارے ذہنوں سے بالکل اتریں گی نہیں خاص ہم ایک ٹرو بہت خالص طریقے سے جتنا میل کچیل بھی ہے اس ٹریڈیشن کے نام پہ اس کو بھی ذہن سے نہیں اتارتے اور بہت اصولی خاص طور پہ بہت زیادہ اصولی طریقے سے اس کو نہیں سیکھتے تب تک ہم اس کوالٹی آف ایفرٹ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے. اور سمجھیں کہ اس خط علم شریف کو سیکھنے کا جو طریقہ کار ہے جو ماحول ہے جس کا اسپرچل وزڈم ہے اس کے علاوہ اس کو سیکھنے کا اور کوئی شارٹ کٹ کوئی فارمولا کسی طرح سے بھی وجود میں نہیں ہے. یہی روٹ ہے یہی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم آ کے اس علم شریف سے جڑیں گے. جب جڑیں گے پھر اس کی کرامات آپ خود دیکھیں گے وہ پھر میرے کہنے کی بات نہیں ہوتی. یہ سمجھیں کہ میں یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو جتنا بھی بتاتا چلا جاؤں نا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کے دیوار کے پیچھے یہ خزانہ ہے یہ لال ہے یہ ہیرے ہیں یہ جواہرات ہیں یہ سونا ہے کچھ بھی ہے جب تک آپ خود جا کے پس دیوار نہیں دیکھیں گے. یہ اس وقت یہ ہمت کرنے کی بات ہے کوشش کرنے کی بات ہے. 4 قدم کا تو فاصلہ ہے یہاں سے تو واقعتاً 4 قدم بنتے ہیں اس دیوار کے پیچھے ٹھیک لیکن یہ فاصلہ تقریباً اتنا ہی ہے 4 قدم کا. جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ نہیں پا رہے. ہمارے کندھوں کے اوپر غیر ضروری بوجھ اتنا ہے ٹھیک ہے وہ ویٹ اتار دیں خود کو طبیعت بحال کریں خوش کریں اور اللہ کی توفیق جو اس کی طرف اپنے قدم بڑھائیں. ٹھیک تو اب آپ چائے کا وقفہ لے لیں اس کے بعد پھر ہم جو جی بالکل آپ اس کو جواب شاید دے چکے ہیں لیکن میں اپنے آرکیٹیکٹ ہونے کے طریقے نہیں ضرور ہم ریفریش کر لیں. تو یہ جو بلڈنگس پہ مزارات پہ مساجد پہ جو خطاطی کی جاتی ہے مختلف مٹیریل میں کفے کو تو بڑے پتھر میں کام ہے خوبصورت اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں انہوں نے کچھ سیکھا ہوگا نا یہ سب وہ خطاطی میں شمار ہوگی وہ کچھ اور وہ نہیں وہ بالکل خطاطی کی یوٹیلائزیشن ہے نا جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ آپ آرٹ کو اور اس کو کیسے فرق کر رہے ہیں نہیں وہ اس کی ایک پراپر یوٹیلائزیشن ہے. خط آرٹ کو دیکھیں میں نے ریجیکٹ نہیں کیا میں نے کہا کہ آپ خطاط ہیں آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے آپ چاہیں تو کینوس پہ جا کے اس کو کام کرنا شروع کر دیں. چونکہ جو اسلامک آرکیٹیکچر ہے وہ بالکل اسی اسکول آف کیلیگرافی کے ساتھ افیلیٹڈ ایک ایفرٹ ہے جو شروع سے اسٹیبلش ہوئی اس لیے وہ اس ٹریڈیشن کا حصہ ہے. یہ سمجھیں کہ ہم بات ضرور کر سکتے ہیں ٹھیک
کہ یہ جب سے ایک اسلامک انفلوئنس قائم ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہم نے ایک تحریر کو جمالیاتی وجود کیوں بنایا ہے؟ ہم عام تحریری انداز میں بھی تو لکھ سکتے تھے قرآن پاک کو. ہم نے اس کو ایک اسٹیٹک اینٹیٹی کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایک اسپرچول کنیکشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت لگے، بہت باکمال لگے. جو قرآن کی جمالیات ہیں اس کے ایکولنٹ جو چیز کمیونیکیٹ کر رہی ہے کلام مقدس کو، وہ بھی سمجھیں کہ صاحب جمال ہونی چاہیے. اسی طرح جہاں پہ بھی وہ ڈیوائن اسٹیٹکس جو ہیں اس کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، وہاں پہ آپ یہی جو ڈیوائن روٹیڈ ٹولز ہیں ان کو آپ استعمال کرتے ہیں. یعنی جو اسلامک جیومیٹری ہے، آپ اس خطاطی کو چھوڑ دیں، آپ اس کو جا کے آپ ماشاءاللہ خود آرکیٹیکٹ، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ بھی ایک ٹول ہے نا. آپ اس ڈیوائن انفلوئنس کے ساتھ لوگوں کو کنیکٹ کرنا ہے. تو اسلامک جیومیٹری ہو، اسلامک کیلیگرافی ہو، یہ ٹولز ہیں جو آپ اس کا پیکج بنا کے آپ استعمال کرتے ہیں. اب خطاط چاہے انڈیویجولی کام کرے، صفحے کے اوپر کام کرے، یا وہ مسجد کے اندر جا کے وہ پھر اس میں پھر اور بہت سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. خطاط لکھے گا، جو سنگ تراش ہو اس کو پتھر کے اوپر اس کو ٹرانسفارم کرے گا، ٹھیک. اور بہت سے مطلب کہ اس میں آ جاتے ہیں. جو ابھی تو یہ جو پورا ہمارا ایک دستہ ہے نا اس ٹریڈیشن کے ساتھ جڑا ہوا، ٹھیک ہے، اس میں تو بہت سارے ایسے فنون ہیں، ایسے علوم ہیں جن کا تذکرہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا، ٹھیک. تو یہ سمجھیں کہ خطاطی کے ساتھ اسلامک آرکیٹیکچر کے ساتھ، ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر کے ساتھ بہت سارے علوم جو ہیں وہ خود بخود آ کے جڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں ہم عرف عام میں فنون کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان کو اگر ہم علم کی نوعیت سے دیکھیں تو زیادہ سمجھیں ان کو سمجھنے کا اور ان کو سیکھنے کا ہمیں جب سمجھیں گے تبھی سیکھیں گے. تو پہلے اس کی اگر سمجھ ہمیں آ جائے ان کی پوری جو ایک کلیکٹیو وزڈم ہے اس کے حوالے سے، تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اماراتی خط جو ہوتے ہیں وہ ہوتے بھی تو ذرا ڈفرینٹ ہیں نا، ان کو ہم نارملی پیپر پہ تو نہیں لکھتے. کوفی کی کوئی فارمز ہیں جو زیادہ ہاں، وہ نظر آتی ہیں. خط کوفی کی کچھ جو، کیونکہ سب سے زیادہ جو ویریشن ہے وہ خط کوفک میں ہے، ود ان دا فیملی آف کوفک اسکرپٹ. تو اس میں جیسے خط موقلی، کوفی موقلی اور کوفی بنائی، ان کو بنیادی طور پہ وضع ہی اسلامک آرکیٹیکچر کے حوالے سے کیا گیا ہے، ٹھیک. اور ان کی مین جو یوٹیلائزیشن ہے وہ ہے ہی اسلامک آرکیٹیکچر میں. باقی خط ثلث کو بہت استعمال کیا گیا، ٹھیک. خط نسخ کو بہت استعمال کیا گیا. خط نستعلیق بھی سمجھے ایک پارشل، مکمل طور پہ تو نہیں لیکن اس کا امتزاج رہا ہے خاص طور پہ ایرانی معاشرے میں. اور ایرانی معاشرے میں نہیں بلکہ آپ ترکی میں جائیں تو ترکی میں چونکہ ابھی بنیادی طور پہ خط تعلیق ایک اور خط ہے ایز اے پیرنٹ اسکرپٹ، جس میں سے خط نستعلیق نکلا ہے. لیکن آج کے دور میں عرب دنیا میں یا ترکی میں خط نستعلیق کو ہی تعلیق بولا جاتا ہے، ٹھیک. تو آپ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ جو یہ خاص طور پہ جو مزارات ہیں یا وہاں پہ قبرستان میں جو کتبے ہیں، تو آپ ویسے جیسے محترم نے بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کنٹمپریری خط ثلث اور خط نسخ کو لکھنے میں ترکی خطاط جو ہیں وہ ٹرکش جو کیلیگرافرز ہیں وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. لیکن وہاں پہ جو قبروں کے کتبے خاص طور پہ لکھنے کی جو روایت ہے وہ آپ کو خط تعلیق میں ملتی ہے، یعنی خط نستعلیق میں ملتی ہے، ٹھیک. وہ کسی اور خط میں نہیں ہے. اور وہ باقاعدہ سنگ تراشی کے بہت اعلیٰ اور بہت ماسٹر پیسز ہیں وہاں. تو یہ اس طرح کی ڈیٹیل ہے. یہ بس آپ اس کو سیکھنے کے حوالے سے اپنی کوشش کا آغاز کریں. یعنی میں خود کو مارکیٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، آپ بھلا کہیں سے بھی سیکھیں اس کو، ٹھیک. یہ جو قدم آپ کے بڑے ہیں کوشش یہ کریں کہ یہ واپس نہ جائیں، ٹھیک. بات ساری ہے. اور الٹیمیٹلی ہم ایک ایسی کوشش کو اپنے معاشرے میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جسے ہم اس کوشش کو کیا نام دے سکتے ہیں، بیک ٹو دا نارتھ، ٹھیک، بیک ٹو دا ٹریڈیشن. جو ہمارا اصلی حلیہ ہے ہم اس حلیہ میں واپس آ جائیں. ہم رنگ برنگے حلیہ ہم نے بہت بنا کے دیکھ لیے، ٹھیک. تو جو ہے ہمارا حلیہ اسی میں واپس آ جائیں
تو ہمیں اپنا چہرہ دھلا ہوا ماشاءاللہ آئینے میں روشن تابناک صاف ستھرا نظر آئے گا انشاءاللہ.